اب دیکھیں نا جی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، آپ کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا، ٹھیک ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور کو نوازا حضرت جی، تو ظاہر کافر پیچھے تک گئے، قرآن بھی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، وہ تو بالکل باہر آ گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کبوتری نے انڈے دے دیے، اللہ کی قدرت وہ مکڑی نے جالا بن دیا، وہ آئے دروازے تک، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ آ گئے غار کے منہ تک، لیکن جب انہوں نے کہا بھائی اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے، یہ جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، انڈوں کا ہونا، یہ جالے کا ٹھیک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چین سے نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ تلاش میں تھے۔ کسی کافر نے رات کے وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور شریف جاتے ہوئے دیکھ لیا، یہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور کسی نے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی، اس کو بتا دیا کہ اگر تو اسماء سے پوچھ لینا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر کدھر ہیں حضرت۔ لکھا جی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا، اور اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا، فیمیل ہیں، عمر مبارک بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں، اور فطرتاً اللہ نے عورت کے دل کو نرم بنایا ہے حضرت، جلدی ڈر جاتی ہیں، جلدی خوف کھا جاتی ہیں، وہ اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس نے وہ روب ڈال کے نا آپ کو ڈرانے کے لیے وہ کہتا ہے اسماء کدھر ہے محمد علیہ السلام اور تیرا باپ تیرے والد ابو بکر، حکمت عملی سے کام لیا، آپ نے کہا مجھے خبر نہیں ہے، اس کو تو پکی خبر ملی تھی کہ میں نے دیکھا ہے رات کو وہ کھانا لے کے جاتے ہوئے، لکھا جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا، اس نے اس قدر زیادہ شدت سے زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا، وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جا کے گری ہے، بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، گڑتی عشق دی ملی تھی، گٹی اس چیز کی ملی تھی کہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرنا ہے، دیکھا ہی باپ کو یہ کرتے، اور کیا دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہی دیکھا، سب سے پہلے اسلام کے خطیب جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ پہلے خطیب حضرت، اور اتنا مارا گیا وہ اپنے کاغذوں میں آپ کو مار کے چلے گئے تھے، ان کے کاغذوں میں جناب صدیق اکبر کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے تو جانثار اکٹھے ہو گئے نا، سارا زور آپ پہ تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید کر کے چلے گئے، وہ آپ کے قبیلے والے آئے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے آپس میں ادھر کچھ قسمیں کھائیں، اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم فلاں فلاں کو ماریں گے، اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا، وہ لکھا ہوش میں آتے ہی جو پہلے جو زبان سے جملے ادا ہوئے وہ کیا تھے، میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں، کوئی، اور لکھا ہے جی اس انداز سے مارا گیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اتنا مارا گیا، چہرہ سویل ہو گیا، اتنا، وہ آپ کے وہ قبیلے والے تھے وہ اس بات پہ غصہ کھا گئے، انہوں نے کہا بھی جن کی وجہ سے مار پڑی ہے جی، ہوش میں آ کے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ چلے گئے اسی غصے میں، آپ کی والدہ نے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی شوربہ وغیرہ کچھ، لیکن آپ نے پینے سے نہیں، فرمایا جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا میرے محبوب کیسے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، دیکھا ہی یہ تھا والد کو، دیکھا ہی یہ تھا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا ہی یہ تھا، کوئی موقع نہیں صدیق اکبر نے جانے دیا کہ جب اپنے آپ کو محبوب پہ قربان نہ کیا ہو، مال کی باری آئی پھر جان دینے کی باری آئی پھر، دیکھا ہی یہ تھا نا، تو سنو ذرا پھر اب بیٹی کا معاملہ بھی سن لو،
اس نے تھپڑ مارا، بالی ٹوٹ کے گال میں پیوست ہو گئی، وہ گری جا کے، فوارہ چھوٹا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ اٹھ کے کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتا دیتی ہوں، دیکھ میری بالی ٹوٹ گئی، میرے رخسار میں پوست ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتاتی ہوں۔ لیکن لکھا کھڑی ہو گئی، کہا ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہ کدھر ہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا۔ آئے فرمایا مجھے پتا ہے کدھر ہے میرے محبوب، مجھے پتا ہے میرے بابا صدیق اکبر کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا، آج دیکھتے ہیں تیرا کفر بہت تگڑا ہے یا میرے عشق محمد زیادہ تگڑا ہے، تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس میں زیادہ طاقت ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ ابو جہل رو پڑا، اس نے کہا ہے محمد کی محبت نے لڑکیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ بھی ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ذرا پوچھ کے بتا۔ یہ اگر وہ بچہ حضرت اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چھڑیاں برسا رہا ہے، اس کا تو جو قصور ہے سو ہے، قصور ہمارا بھی ساتھ ہے، ہم ان کو بتائے کچھ نہیں سکے، ہم نے ان کو تارو، اگر یہ بگڑے ہیں تو ان کے بگڑنے میں پہلا ہاتھ میرا بھی ہے، اگر یہ نمازی نہیں ہے تو ان کے نمازی نہ ہونے میں پہلا ہاتھ میرا بھی ہے، اگر یہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہے اس میں پہلا قصور میرا بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی تربیت کا موقع بحیثیت ماں اور باپ ہمیں دیا تھا، ماں فیل ہوئی، اگر معاشرہ اتنا خراب ہے ماں فیل ہوئی، باپ فیل ہوئے، پھر اس کے بعد ہم مولوی بھی فیل ہوئے، اسی بھی قسم چک لئی اور 4-5 موضوع پڑھ لے دینے، اسی بھی لڑنا کوئی نہیں ہونا تو ادھر، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بیچاروں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اسی بھی وہی موضوع کڑکا ہی آن لے دیں۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی کوئی نہیں، دجال کے خروج کا وقت قریب ہے لیکن ہمارے موضوع میں دجال کوئی نہیں ہے، اسی وہی موضوع کڑکا آن لے دیں پھڑ کے، جی سوٹیاں نو پینیاں تو پینیاں کٹ سانوں بھی کوئی نہیں ہے، پھینٹی سانوں بھی لگنی ہے پوری دی پوری، وہ پوری تیاری میں ہے دجال کی۔ یہ دیکھیں نا یہ جو پیچھے کے بابے کا قصہ ہوا، اللہ کی قسم ہے میرا اس بابے سے کیا لینا دینا، میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں سیالکوٹ، اگے کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں ادھر کہیں بلوچستان کوئٹہ سا بلوچستان کے بابا جی ہیں، لیکن کیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے۔ ایک بابے کی ویڈیو چڑھی جو وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کنوں لبن ڈیا ہی، کون گواچ گیا سی، وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھ گئی، آپ اس حد تک آگے گئے، کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا، تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ او بھائی تم ایک بابے کی ویڈیو دیکھ کے تم نے بابے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، میں تو پریشان ہوں، کل کو جب دجال کا خروج ہوگا اس کے پاس تو شعبدے ہوں گے باقاعدہ، بابے کے پاس تو اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مسجد نبوی میں تھا اس وقت، وہ بیچارہ بھول گیا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہے، پریشان ہے، جو اس طرح وہ اس طرح دیکھ رہا ہے حضرت، اور جناب ویڈیو چڑھی اور کسی نے ابو بکر بنا دیا، کسی نے صحابہ میں تو پریشان ہوں۔ اس بابے کے پاس مسجد نبوی میں ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اس بابے کے پاس کپڑے سادے ہونے کے باوجود اور کچھ بھی نہیں تھا، 2 چیزیں تھی اس کے پاس، تم اس کو اٹھا کے ابو بکر بنا بیٹھے، تم اسے اٹھا کے صحابی بنا بیٹھے حضرت، اور میں تو پریشان ہوں جب دجال آئے گا جس کے پاس باقاعدہ شعبدے ہوں گے، وہ نظر بندی کرے گا، وہ پتھر سے سبزہ اگائے گا، وہ بغیر بارش کے بادل برسائے گا، اس کو پھر تم رب نہیں مان لو گے؟ کوئی ہو سکتا ہے ابو بکر جیسا؟ کوئی ہو سکتا ہے صحابہ جیسا؟ خدا کا نام لو کو تھلے رہو یار، تو اللہ کا نام، میں یہ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں حضرت۔ وہ ایک بابا جس کے پاس 2 چیزوں کے علاوہ کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مسجد کا خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی صوفی نہیں، کسی مسجد میں امام نہیں، کئی بچوں کو وہ ناظرہ نہیں پڑھا رہا، کوئی اس کا یہ تعارف نہیں تھا۔ 2 چیزیں، پہلی وہ جو ویڈیو اس کی بنائی گئی وہ مسجد نبوی شریف میں تھا، دوسرا اس کے ساتھے وہ تم نے اس کو ابو بکر بنا دیا۔ تو بھائی جب کل آ کے دجال تمہیں یہ شعبدے دکھائے گا تو پھر کیا تم اسے رب نہیں مان لو گے؟ اس لیے حضرت ساڑی ذمہ داری ہے اسی انہوں تسیے بچیاں، نبی پاک علیہ السلام نے واضح حدیث ارشاد فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔
کون لے رہا ہے حضرت اس کا نام؟ امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت قریب آیا کھڑا ہے حضرت، غزوہ ہند کا وقت قریب آیا کھڑا ہے حضرت، ساڑھے حضرت جی وہ میرے ایک بزرگ ہیں، اس دن مجھے ہم ایسے کو میٹنگ تھی، کو پروگرام تھا بڑا، حضرت نے بالکل اپنے پاس جگہ عطا فرمائی، تو کھاتے کھاتے نا میرے قریب آئے، میرے کندھے پہ کندھا مار کے کہنے لگے مولوی سلیمان امت تباہ ہو گئی لیکن مولوی لیمانیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے ہے ہمارے پاس کوئی موضوع ہو، کوئی زنا پہ ہم بولیں، کوئی سود پہ ہم بولیں، وہی موضوع حضرت جی چل رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے۔ اس لیے پتر پہلی گل اتنے آؤ حضرت اینت محنت کریے، میرا خالی بولنا اتنی دیر نہیں فائدہ دے گا جتنی دیر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دو گے، جتنی دیر علماء ہیں، امام صاحب ہیں، حضرت کٹھے ہو نکلو۔ دیکھو نا تبلیغی جماعت والے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے دیتے ہوئے؟ ساڈا بندہ لے گیا، میں اس دن میرے دروازے پہ دستک دے دی انہوں نے، مجھے کہنے لگے حضرت نہیں ہماری نہیں سننی، تسی بیان کرو، چلو صحیح ساڈے نال۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو جاؤ اللہ اللہ کرو، جا کے کوئی کام کرو اپنا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک ہے میرا حضرت، لیکن حضرت وہ نہیں، وہ کہنے نہیں تسی بیان کر لو، آ جاؤ صحیح حضرت۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اس لیے پتر جننے ہیں پائیے بڑھ، میں کسی کو نہیں جانتا جی، میں تو مسافر ہوں، مہمان ہوں، آیا پہلی بار، مجھے نہیں خبر کسی، خدا دا واسطہ جی آؤ محنت کریے، اپنی نسلیں بچائیے۔